علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا بکم خیر۔ آپ کو سرونٹ آف اللہ چینل پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ ابو کا سفر ملتان سے مکے کا تھا، تو ماشاءاللہ وہ مکہ شریف میں پہنچ گئے، وہاں پہ بخار بھی ہو گیا ان کو کام کرنے کی وجہ سے مینا میں۔ تو اس سے آگے کا سفر انشاءاللہ وہ آپ کو خود ہی اپنی زبانی بتاتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اور ساتھ ہمارا چینل بھی جو ہے نا لائک شیئر کمنٹ کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور سبسکرائب بھی کریں ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم آپ سے جڑے رہیں اور آپ ہم سے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو پیار، بڑوں کو بہت بہت سلام ہو۔ اچھا جی، جب میں ہسپتال میں میرے کو لے گیا، ہسپتال سے واپس لے آیا میرے کو حرم شریف میں، دوسری منزل پہ ان کا روم تھا، وہاں روم پہ چلے گئے، وہاں ہم نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کر کے انہوں نے بولا، سخاوت بیٹا بات ہے یہ، آپ نے ادھر نوکری کرو گے؟ میں نے بولا ہاں میں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، اللہ کا گھر ہے۔ میں نے بولا کیا کام ہوگا؟ اس نے بولا ایک ٹیلوں والا ہے، وہ حرم شریف کے ٹیلے لگاتا ہے کھانے کا، اس کا نام عریجہ تھا۔ اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ وہ بھی خوش ہو گیا، بڈھا سا آدمی تھا۔ اس نے بولا آؤ میرے ساتھ۔ وہ حرم شریف کے تہہ خانے میں نیچے اتار کے لے گیا، ادھر ایک اندر سٹور بنا ہوا تھا، اس میں سارا سامان اندر ان کا پڑا ہوتا ہے مستریوں کا۔ وہ میں نے اٹھایا، ایک بالٹی تھی وہ اٹھائی میں نے، ایک کروانہ اٹھایا، ایک کوئی مسترین تھی اس کی، کوئی اس کا اور سامان تھا، سارا کوئی سامان اٹھو کے ہم حرم شریف کے مطاف کے اندر آ گئے، تہہ خانے میں سے نکل کے۔ جب ہم مطاف میں آئے، مجھے بولتا ہے یہ دیکھا چار چفیرے ساری بجری ہے نا، صرف یہ درمیان میں یہ رستے ہیں نا، ان کی ٹائلیں جا کے دیکھ کوئی ہلتی تو نہیں ہے، کوئی دیکھ کوئی خراب تو نہیں ہوئی، کوئی ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، یہ چار چفیرے حرم کے تو آپ دیکھ کے آ۔ میں یہاں بیٹھا ہوں دھوپ کے اوپر، وہ بیٹھ کے بجری تھی، وہاں بجری کے اوپر کبوتر دانہ بھی کھاتے تھے اندر حرم شریف میں، اندر بجری تھی چار چفیرے۔ اس ٹائم ٹیلیں نہیں تھی، جو دور آیا گیا اب تو پوری مکمل ٹیلیں لگی ہوئی ہیں نا، اس ٹائم بجری تھی۔ ماشاءاللہ جی میں جا کے چیک کرتا رہا، وہی جگہ پہ دیکھا ایک ٹیل خراب تھی، تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں اس کو آگے بولا، میں نے بولا بابا ملک عبدالعزیز کی طرف سے ایک ٹیل ٹوٹی ہوئی ہے، چلتے ہو؟ پھر وہ آگ چل کے ٹھیک ہے جی، میں بھی ٹیل اس کو دکھائی، اس نے ٹیل دیکھی، ٹیل دیکھ کے اس نے ٹیل کو توڑ کے اور نئی ٹیل لگائی، نئی ٹیل لگا کے ہم جا کے برانڈے میں حرم شریف کے بیٹھ گئے، باتیں شاتیں کرتے رہے، جب تک ٹائم ختم ہوتا چلتا گیا۔ چھٹی کا ٹائم آ گیا، میرے کو بولتا ہے چلو جاؤ آپ گھر جاؤ۔ میں وہاں سے سامان اٹھایا، پھر تہہ خانے میں رکھا، تہہ خانے میں رکھ کے ہم گھر چلے گئے۔ ایک ہفتہ میں اسی کے ساتھ میں نے کام کیا۔ ایک ہفتے کے بعد وہاں ملک آ گیا، کون؟ شاہ ملک خالد، وہ آ گیا۔ وہ آیا حرم شریف میں، اس نے طواف کیا، طواف کر کے خانہ کعبہ کھولا۔ خانہ کعبہ جب کھولا، انہوں نے اندر کوئی دیکھ بھال کی، دیکھ بھال کر کے وہ باہر آیا۔ اس نے بولا آ کے وہ میری کمپنی والوں کو، بھائی اس کی توڑائی کرنی ہے خانہ کعبے کے اندر کی، یہ کوئی سیڑھیاں ہیں یہ بھی اتارنی ہیں ان کی، یہ ٹیلیں بھی نہیں لگانی ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کی لکھ کے انہوں نے ان کو دے دیا۔ انہوں نے دیکھ کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہم نے کام وہاں خانہ کعبے کے اندر کا شروع ہو گیا۔ ادھر چار چفیرے پھٹے لگ گئے خانہ کعبے کو، کیوں؟ صرف طواف دور سے طواف ہوتا تھا، باقی اندر سے پھٹے لگا کے اندر ہم نے ریت بجری وغیرہ جو سامان تھا آتا گیا۔ جب مال مکمل ہو گیا، انہوں نے صبح کی نماز کے بعد خانہ کعبہ کھول دیا۔ خانہ کعبہ کھول دیا، ہمارا جو بڑا شیخ تھا، اس نے تھا شیخ صالح غزاز اس کا نام تھا، وہ مدیر تھا بہت بڑا حرم کا۔ وہ اندر گیا، خانہ کعبے کے اندر گیا، اس نے نفلی وغیرہ پڑھے۔ ہم جو مزدور آدمی تھے، مستری آدمی تھے، ہم باہر بیٹھے رہے خانہ کعبے کے، ساری اس نے دیکھ بھال کی۔ اس نے
انجینئر کو بلایا، ایک فور مین تھا اس کو بھی اندر بلایا اس نے اس کے ساتھ اشارے کے ساتھ باتیں کی، اشارہ دیتا رہا، بولتے نہیں ہیں اندر کھانے کا بھی کہ بولنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، وہ اندر اشارے سے سمجھاتا ماشاءاللہ جیسے ابو ماشاءاللہ پہلی دفعہ خانہ کعبے کے اندر داخل ہوئے تو ماشاءاللہ وہاں پہ وہ کوئی ان کی مینٹیننس تھی اندر جو کرنے والی تھی، تو ماشاءاللہ جی ان کی زندگی جو ہے نا ایسے ہی خانہ کعبے کے اندر، پھر زمزم کے کنویں کے اندر جاتے تھے آتے تھے. تو یہ واحد شخص ہیں جن کے ساتھ 2 اور شخص تھے جو زمزم کے کنویں کے نیچے اتر کے وہ صاف صفائی یعنی کر کے آتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کو وہ جو ملک تھے انہوں نے انعام بھی دیا ہوا ہے. تو اسی امید کے ساتھ عدنان ملک کو اجازت دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں باقی کا قصہ لے کے آئیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ ہی یعطیک العافیہ و انشاءاللہ دخل الجنہ ومع بزور حرمہ. اور آپ کے سارے بڑے اہل و وال کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جگہ دے، اور جو زندہ ہے ان کو آپ کو اتنی صلاحیت دے کہ آپ ان کی خدمت کریں. ماں باپ کی خدمت سے ہی سب کچھ ہے، تو آج آپ خدمت کریں گے تو کل کو آپ کے بچے بھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کریں گے. تو اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وقت ملے گا تو آئندہ ویڈیو لے کے آؤں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.